رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل اگر کوئی شخص جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك تو جبریل امین علیہ السلام نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے مصدقا لما بین یدیہ یہ ایسا کلام ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے وبشریٰ للمؤمنین اور مؤمنین کو بشارت خوشخبری سنانے والا ہے من کان عدوا للہ اگر کوئی شخص اللہ کا دشمن ہوگا وملائکتہ اور اس کے ملائک فرشتوں کا دشمن ہوگا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل امین علیہ السلام کا ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ عدو للکافرین تو وہ سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی کفار کا اپنے انکار کرنے والوں کے دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق ہم نے آپ پر الیک آیات بینات آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو کہ حق کو واضح کرنے والی ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں نافرمان ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ایمان ہی نہیں لائے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے مصدق لما معهم جو کہ ان کے پاس جو کتاب تھی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والے تھے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کأنہم لا یعلمون جیسا کہ وہ اس کتاب کو بالکل جانتے ہی نہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور جادو کا سکھاتے تھے اور کفر کا ارتکاب کرتے تھے فرمایا اس کے بعد کہ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو کہ بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی وما يعلمان من احد حتى يقولا وہ دونوں فرشتے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے یہ فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے حتی یقولا یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ کہ بے شک ہم ایک آزمائش میں ہیں فلا تکفر آپ کفر نہ کیجئے فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور عورت میں جدائی پیدا کر دیتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیا کرتے تھے آگے اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ یہ بات واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہیں تھی اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو شخص ان پر ان چیزوں کا خریدار بنے گا
تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش یہ بات، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی یا اس بات کا حقیقی علم ان کے پاس پہنچ جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو سمجھ لیتے یا اس کا علم رکھ لیتے۔ معزز سامعین، آج کے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود جو خاص طور پہ جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہودیت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں ان سے عداوت رکھتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو عداوت تھی۔ اور ان آیات مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے ایک عالم تھے ابن سوریہ، یہ ایک آنکھ کے مالک تھے، ایک آنکھ تھی ان کی اور دوسری آنکھ ان کی نہیں تھی۔ بہرحال یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے امتحان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کے بارے میں چند باتیں موجود ہیں، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز جو پوچھی وہ یہ کہ آپ اپنے خواب کی حقیقت بیان فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ خواب کے بارے میں حضور نے وضاحت یہ پیش کی کہ میری جو آنکھیں ہیں یہ تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی آخری پیغمبر کی نیند کے بارے میں یہی بات موجود ہے کہ آخری پیغمبر جو ہوگا اس کی نیند ایسی ہوگی کہ آنکھیں تو سوئیں گی لیکن دل بیدار رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا دل بھی سانس ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار رہتا تھا، دل جاگتا رہتا تھا۔ تو بہرحال اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مادر رحم میں بچہ کیسے ہو جاتا ہے اور بچی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی نطفہ تو دونوں میاں بیوی کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک نطفہ جو ہے وہ بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک نطفہ بچی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بچے اور بچی میں تفریق کیسے ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی میں سے جس کا مادہ منویہ غالب ہو جاتا ہے تو بچہ اسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو بچہ پیدا ہوگا، اور اگر جو ہے وہ ماں کا مادہ منویہ غالب آ جائے تو بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غالب ہونے سے مراد، اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ غلبے سے مراد مقدار میں غلبہ بھی ممکن ہے، غلبے سے مراد جو ہے وہ اس کی کسی صفت میں غلبہ بھی مراد ہے، غلبے سے مراد کیفیت کے اندر بھی غلبہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال غلبے سے مراد کوئی بھی ہو، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جس کا مادہ منویہ غالب ہوگا بچہ اسی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، یہ جو یہودی عالم تھا، کہ یہ بات بھی آپ نے بالکل درست فرمائی ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی ملتا ہے۔ پھر اس نے ایک مزید سوال کیا۔ بہرحال اس طرح دو تین سوال کرنے کے بعد جب یہ خاموش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے سوالوں کا جواب پا چکے ہیں، مطمئن ہو چکے ہیں، تو اب آپ ایمان لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے آخری سوال کا جواب دیں، اور پھر اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے ہیں۔
تو جب اس نے جبریل امین علیہ السلام کا نام سنا تو اس نے کہا اچھا آپ کے پاس جبریل وہی لے کر آتے ہیں، پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام سے ہماری نہیں بنتی۔ جبریل امین علیہ السلام ہمارے لیے بہت سخت احکام لایا کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اس نے یہ کہا کہ پخت نصر جس نے ہماری نسل خوبی کی ہے، نسل کشی کی تھی، یہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے یہودیت کے اوپر بہت ظلم کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے جو مقتدا تھے، ہمارے جو بڑے علماء تھے، انہوں نے اس بادشاہ کے بارے میں سارے احوال، حالات، واقعات ہمیں پہلے بتا دیے تھے، تو ہمارے جو سردار تھے انہوں نے ہماری ٹیمیں بنا کر پورے اطراف عالم میں پھیلا دیا کہ اس طرح کا بچہ ان نشانیوں کا مالک جہاں بھی آپ کو ملے آپ اس کو قتل کر دیں، اس لیے کہ بڑا ہو کر وہ بادشاہ بنے گا اور پھر وہ یہودیوں کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو ہم نے، ہماری ٹیموں نے بابل، یہ شہر، یہ بغداد سے تقریباً جو آج کا بغداد ہے اس سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس وقت یہ موجود تھا۔ بابل یہ وہی شہر ہے جو کلدانیوں کی تہذیب و ثقافت کا ایک علم بردار شہر رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی یہی ہے، بابل کے مقام پر۔ تو بہرحال ہماری ٹیموں نے اس کو یہاں پخت نصر کو بابل کے مقام پہ دریافت کر لیا، وہ ساری نشانیاں جو ہماری کتابوں میں یا ہمارے بڑوں نے بتائی تھی وہ اس بچے کے اندر موجود تھی۔ تو جب اس کو قتل کرنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ہمارے ان بندوں نے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے اوپر ظلم کرے گا اور قتل جو ہے وہ قتل و غارت کرے گا، اس لیے ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے دو باتیں کہی، انہوں نے ایک پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر تو تقدیر میں اس کا ظلم لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے تمہیں قتل کرنا ہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تقدیر کے مطابق جو ہے وہ حشر نشر کر کے رہے گا۔ دوسرا، اگر تقدیر میں یہ نہیں لکھا تو تم ایک بلا وجہ بے جان بے قصور کو جو ہے وہ کیوں قتل کرنا چاہتے؟ دوبارہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جبریل ہی وہ فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اور بخت نصر کے درمیان حائل ہو گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا کہ بخت نصر جب بڑا ہوا تو یہ بادشاہ بنا، اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا، اس نے ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، ہماری جو مقدس کتاب تورات ہے اس کو جلا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری عورتوں کو اس نے جو ہے وہ غلام بنا لیا، بادیاں بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، اور اگلا 100 سال، 1 صدی تک ہم نے غلامی کی زندگی گزاری۔ تو ہم اپنی اس تمام ساری جو فرو گزاشت ہے اس کا ہم جو قصوروار سمجھتے ہیں وہ اسی جبریل امین علیہ السلام کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس جبریل کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لانے والا ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اب چونکہ جبریل آپ پہ وحی لاتے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کی یہاں پہ وکالت کی ہے اور ان کی یہاں پہ مدح اور تعریف فرمائی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جبریل جو احکام لاتے تھے وہ از خود اپنی طرف سے تھوڑی لاتے تھے، وہ تو اللہ کا حکم ایک قاصد کی حیثیت سے آگے پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں، فرمایا اے میرے پیغمبر قل، آپ ان کو بتا دیجئے، یہ جو یہودی آئے ہیں جو جبریل امین علیہ السلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہوگا فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، وہ جبریل جو کہ آپ پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کرتے ہیں، اور قرآن بھی وہ مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ ہدی و بشری للمؤمنین،
ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ بھئی قرآن حکیم یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ ذریعہ ہے نا، سارے احکام ہمیں اسی سے ملتے ہیں، ہدایت کی باتیں اسی سے ہمیں ملتی ہیں، نصیحت کی باتیں اسی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے بشارت اس طرح ہے کہ جتنے بھی اللہ کے فرما بردار، نیکوکار، متقی ہیں، قرآن ان کے بارے میں اللہ کی رضا کی بشارتیں سناتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی بشارتیں سناتا ہے، اور جنت کی بشارتیں اور جنت کے اعلیٰ درجات اور جنت کی نعمتوں کی بشارتیں سنانے والا۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ، کہ جو شخص بھی اللہ سے عداوت رکھے گا، اللہ سے دشمنی مول لے گا، یا اس کے فرشتوں سے یا اس کے رسولوں سے یا جبریل امین علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، تو ان تمام مقرب فرشتوں اور رسولوں سے جو عداوت رکھے گا تو وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ بھی ایسے کافروں کے دشمن ہے۔ بات سمجھے؟ اب یہاں پہ وہ حدیث مبارکہ بیان کرنا انتہائی مناسب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، ہمیں اس سے دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا، اور جو اللہ کے دشمن ہے ہمیں بھی اس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اللہ کے دوست سے کوئی دشمنی رکھے گا تو یہ گویا کہ اللہ سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے۔ یہی بات ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ تحقیق ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر آپ پر اتارا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، ان آیتوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، الا الفاسقون، مگر وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو اس عہد کو ان میں سے ایک گروہ نے توڑ دیا۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے ان میں سے کیا کر دیا اس عہد کو۔ اب بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بہت سے اللہ سے معاہدے کیے تھے، اللہ سے وعدے کیے تھے، اے اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کے انبیاء کی باتوں کو مانیں گے، اس طرح بہرحال تو انہوں نے کیا کر دیا، ان تمام عہدوں